بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ تو اگر اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو کہ نجس ہے تو پھر یہ نجس ہے۔ وہ تب بندہ کب قسم اٹھاتا ہے؟ سچی قسم، جب اسے پورا کنفرم ہو۔ آپ کو پتہ ہے عام معاملات میں اگر انسان کو شک ہو کہتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا، ہو سکتا ہے نا، مجھے گمان ہے لیکن یقین نہیں ہے، قسم تب اٹھاؤں گا جب یقین ہو۔ اس فارمولے سے یہ وسوسے کی بیماری سے جان چھوٹ سکتی ہے اگر کوئی چھڑوانا چاہے پختہ ارادہ کر، کہ خدا کا حکم یہ ہے، لیکن اس کا اندر جو وہ سسٹم تھوڑا سا ایکسٹرا ایکٹیویٹ ہو گیا ہوتا ہے احتیاط کرنے کا، ایکسٹرا اس کی ضرورت نہیں ہوتی، غیر ضروری ہوتا ہے، تو وہ اگر اس کی بات مانتا رہے تو پھر یہ آہستہ آہستہ اتنی بڑھتی رہتی ہے کہ اس کو ساری دنیا نجس لگتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک، ترجمہ انہوں نے کیا ہوا پاک مٹی سے تیمم کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا بعض حصہ مسح کرو، ٹھیک ہے، وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اپنے ہاتھوں کا حصہ کچھ اس مٹی سے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فقہی کتابوں میں مثلا وہ وضاحت کے ساتھ بتایا گیا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی حرج قرار دے۔ حرج کسے کہتے ہیں؟ مشکل کو، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حرج کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان کو کوئی ایکسٹرا مشقت کرنی پڑے، ایکسٹرا زحمت اٹھانی پڑے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے یا بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب ایسی بیماری کے جس میں پانی کا استعمال منع ہے، یعنی اگر پانی استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، تو بیمار ہو جائے گا۔ یا بہت سرد موسم ہے، اگر اس سرد موسم میں گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے اگر نہائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ اب وہ کہے گا اگر کہے کہ میں تو آج مجاہد والا کام کروں گا، خلاف شریعت کر رہا ہے، وہاں پہ مجاہدت چاہی نہیں ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کہے کہ تیمم کرو۔ اب اگر بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یاد رکھیے اگر مورد تیمم کا ہو اور وہ غسل کرے وہ باطل ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا جہاں پر یہ صورتحال ہو وہاں بندہ یہ نہ کہے میں نے تو اب کرنا ہی کرنا ہے، میں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، بعد میں بیمار پڑو۔ تو اب اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر وہ نماز وغیرہ بھی مشکوک ہو جائے گی اگر اس نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہوگی تو یہ اس لیے خداوند نے فرمایا خدا نہیں چاہتا تم کو حرج میں ڈالے، تم کو مشکل میں ڈالے۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ دیکھیے انسان جب وضو کرتا ہے اور جب وضو کی حالت میں نہیں ہوتا تو اس کے احساس میں جو اس کے اندر احساس ہوتا ہے طہارت کا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کرنے سے ایک طہارت کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ عمل خدا نے ایسا قرار دیا کہ جس سے میں پاک ہو جاؤں گا کچھ خاص کام کرنے کے لیے جن کے لیے یہ ضروری ہے، اور ویسے بندہ اپنے آپ کو ہر وقت اس حالت میں رکھے تو یہ مستحب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، یعنی ایک باطنی، مثلا کوئی بندہ کہے کہ
اس میں وضو میں سارا بدن تو نہیں دھویا جاتا، اس کا مطلب ہے صرف یہ پاک ہوتے ہیں جگہیں جو وضو میں ہم نے دھوئی ہیں، باقی پاک نہیں ہوتی۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ ایک تو ظاہر کو دھو رہے ہو، اس عمل سے تمہارے اندر باطن میں ایک طہارت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اس عمل سے۔ اگر وضو کرنا ہے تو وضو، اور اگر وضو کا جگہ نہیں ہے تو اس کی جگہ پر تیمم۔ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تمہیں پاک کر دے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، وہ مصلحتوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کون سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت تک نہیں ملتی جب تک طہارت نہ ہو، جب تک یہ نہ کیا جائے۔ اس نے قوانین قرار دی، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا روایات میں خود وضو کے بہت سارے آثار مادی اور معنوی بتائے گئے کہ جو انسان کے بدن پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور انسان کی روح پر بھی وضو کے آثار مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا مثلا کہا گیا کہ مستحب ہے کہ انسان سونے سے پہلے وضو کر لے، بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر لے، یا مستحب ہے کہ ہر ٹائم انسان وضو میں رہے۔ اچھا شروع میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں انسان جب بھی واش روم جاتا ہے اس کو عادت ہوتی ہے، وضو کرتا ہے وہاں جا کر، اس کو عادت بن جاتی ہے، ہر وقت تقریباً وہ حالت طہارت میں رہتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے۔ یہاں تمام ختم کے معنی میں نہیں ہے، یعنی مکمل کر دے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اللہ کی نعمتوں کا ظاہر جب نعمت ملتی ہے تو پھر انسان اس نعمت کے شکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ العلی العظیم۔